متین خالد صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ایوب بیگ صاحب نے فرمایا کہ توہین رسالت کا یہ قانون جو ہے یہ 34 سال سے ان فیلڈ ہے، ٹھیک، لیکن اس پہ لوور کورٹس کی طرف سے اس پہ سزائیں سنوائی جاتی ہیں، لیکن ہائر کورٹ میں جا کے یہ آج تک جو ہے کسی بھی ایسے توہین رسالت کے مرتکب شخص کو جو ہے پھانسی کی سزا نہیں ہوئی، ٹھیک، یعنی ایگزیکیوٹ آج تک نہیں ہوا یہ اس قانون کے تحت کوئی بھی شخص۔ جی جی، آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، شان رسالت میں توہین کرنے والے مرتکبین ہیں جو ملزمان ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ جو آدمی پاکستان میں توہین رسالت کرے گا اس کو امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں پروٹوکول دیں گے۔ وہ یہاں بھوکا مر رہا ہے، یہاں بھوکا مر رہا ہے، پکوڑے بھی نہیں بیچ رہا، بالکل وہ ایک مطلب کہہ لیں کہ آوارہ مزاج آدمی ہے، اسے معلوم ہے کہ جب توہین رسالت کروں گا تو مجھے سلمان رشدی کی طرح مغرب کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں گا، مغرب کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں گا، پیسے ملیں گے، ویزا ملے گا، نیشنلٹی ملے گی، اس ملک میں جاؤں گا۔ تو یہ چیزیں کرنے کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ وہ یہ چاہیے کہ میں مسلمانوں کی محبوب ترین ہستی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعوذ باللہ توہین کروں۔ جب وہ توہین کرتا ہے تو مغرب آ جاتا اس کی بیک پہ، اس کو چھوڑیں، اس کو رہا کریں۔ کبھی ہم نے آپ کے کبھی دخل دیا ہے؟ آپ ہماری عدالتی کارروائی چلنے دیں، آپ کیوں ہماری حکومت پہ دباؤ ڈالتے ہیں؟ کیوں آپ ہمارے عدالتی معاملات پہ کرتے ہیں؟ یہ ایک کتاب ہے، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں آپ کو گفٹ پیش کرنے کے لیے۔ یہ کتاب میں 50 کیسز ہیں جو مضبوط ترین کیسز ہیں، یہ سیشن کورٹس کے فیصلے ہیں جن ججوں نے پورے چلان کے بعد پوری ارک بینی کے ساتھ جناب انہوں نے جرا کے بعد گواہوں کے بیانات کے بعد اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، وسیم صاحب آپ جج صاحبان کو کبھی ملیں، جج ایسے کسی کو پھانسی نہیں دیتا، وہ انسان ہے، گوشت پوشتا ہے، اس کے اندر خون دوڑتا ہے، وہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی، اگر وہ غلط فیصلہ کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہ ہے، قانون کو ہے، اس نے مرنا ہے، وہ خوف خدا ہے۔ بڑی سمجھ سوچ کے بعد بڑا زیادہ مطلب جب تسلی ہو جاتی ہے کہ واقعتاً ملزم نے توہین کی ہے، وہ سزائے موت دیتا ہے۔ اس کتاب میں 50 کیسز ہیں، 50 کیسوں میں سیشن کورٹ نے اس کو پھانسی دی ہے، سزا سنائی ہے۔ اس کے بعد آدھے سے زیادہ کیسز ہیں جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب والا بالکل کیس صحیح ہیں اور ان کو سزائے موت ہونی چاہیے، فیصلہ برقرار رکھا ہائی کورٹ نے، فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ اب اس میں سے آدھے کیس جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اپنا سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ جا کے سپریم کورٹ ان کو کیوں رہا کر دیتی ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آج تک آئی۔ 1986 میں یہ قانون بنا تھا، اب آ گیا 2020، جیسے فرمایا بھائی جان نے کہ غالباً یہ 34 سال ہو گئے، 34 سال میں ایک سنگل ون ملزم کو سزا نہیں ملی۔ میں صرف 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا آپ کی اس پروگرام کی وسادت سے۔ یہ میرے پاس ایک سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے، شہباز نامی آدمی کا، فیصل آباد کا، یہ 2005 کا واقعہ ہے۔ اس آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، جس مہدی نے آنا تھا میں آ گیا۔ یہ وسیم صاحب سننے والی بات ہے۔ 27 آدمیوں نے کلاشنکوف اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلاشنکوف لے کے، اسلحہ لے کے، دستی بم لے کے، قیمتی گاڑیوں میں بیٹھ کے کہا کہ ہم نے اسلام آباد پہ جا کے حملہ کرنا ہے اور اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے۔ شہر میں جس چوک سے یہ گزرتے تھے روڈ چوک بند ہوتے گئے، بالآخر یہ موٹر وے پہ آئے تو موٹر وے بند کر دی۔ موٹر وے پہ جا کے انہوں نے کہا یہ موٹر وے کھولے، ہم نے اسلام آباد پہ جا کے قبضہ کرنا ہے، کیونکہ یہ شہباز صاحب جو ہیں یہ مہدی آ گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ڈی پی او صاحب تھے وینس، مجھے نام اب پرانی بات ہے 2005 کی، وینس صاحب تھے، وہ ڈی پی او آ گئے۔ ڈی پی او نے ان سے کہا کہ آپ آگے نہ جائیں، آپ مہربانی فرمائیں، بہت سمجھایا، بہت مذاکرات ہوئے، نہیں باتیں۔ دین یہ ہوا کہ وینس صاحب نے کہا جی اچھا مجھے آپ دلائل دیں کہ آپ کس طرح مادی ہیں۔ انہوں نے ڈرامہ کیا، انہوں نے دلائل دی، اس نے کہا جی آپ واقعی مادی ہیں، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس افسر نے مان لیا کہ آپ مادی ہیں۔ جی میں ڈرامہ گرفتار کرنا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنا نا جی پستول بھی اپنا رکھیں، ریوالور بھی سائڈ پہ رکھیں، اور اپنا یہ جو اوپر والا یہ یونیفارم سر اتار کے پھر آپ آ جائیں، بیعت کریں۔ یہ نے فوری طور پہ یونیفارم چینج کی اور اس کے جا کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، باقاعدہ یہ ڈرامہ سب لوگوں نے جو روڈ پہ تھے دیکھا۔
اس سے پہلے جب اس کو روک رہے تھے تو اس نے اشتعال انگیزی میں آ کے شوق میں آ کے فائرنگ کی. 2 آدمی قتل ہوئے موقع پہ, راہگیر قتل ہوئے ہیں, پولیس نے فائرنگ نہیں کی. اس کے بعد ڈی پی او صاحب نے, ایس پی صاحب نے کمال حکمت عملی کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا, کیپچر کر لیا, گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد 27 بندوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا, قتل کا, توہین رسالت کا. یہ 80 صفحے کا فیصلہ ہے. جج صاحب نے ان سب حضرات کو, جنہوں نے شہباز کو سزائے موت اور 1-2 اس کو ساتھی اور باقیوں کو عمر قید 2 کیسز میں دی, مرڈر میں 302 میں اور 295 سی میں. 80 صفحے کا فیصلہ. 4-5 سال بعد ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ نے 295 سی ختم کر دی. کیوں؟ اس نے تو توہین رسالت کی ہے, آپ کا ایس پی کہتا کہ کی ہے, چلان کہتا ہے, سارا کچھ کہتا ہے, آپ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ چوٹی کے وکیل پیش ہوئے. آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے, میں نام نہیں لینا چاہتا وکیل صاحب کا, 5 کروڑ روپے لیا اس نے شہباز کے پاس. جی اس دور میں, اگر میری بات غلط ہو میں آپ کا مجرم ہوں, میں وکیل کا نام نہیں بتانا چاہتا. ٹھیک, آپ مجھے بتائیں وہ 5 کروڑ کہاں سے آیا؟ یہ 2005 کی بات ہے. اس کے بعد وہ آدھے بندے دفعہ اڑا دی, آدھے بندے فارغ کر دی ہائی کورٹ نے, آدھے جناب کر دیے سپریم کورٹ نے. آج کل یہ بندہ فیصلہ آباد میں بیٹھا اسی طرح موجود ہے. 2 بندے جو مرے ہیں ان کا خون کس کے سارا؟ یہ 80 صفحے کا فیصلہ تو فارغ کر دیا آپ نے. اگلی, یہ آدمی ہے محمد اصغر, یہ برطانوی نیشنلٹی کا آدمی ہے. یہ 2014 میں اس نے کیا کیا؟ یہ بالکل طاہر احمد نسیم کا کیس ہے. اس نے کہا جی میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, مجھ پہ وحی آتی ہے, مجھ پہ قرآن اترتا, لوگوں سے کہتا تھا مجھ پہ دروشی پڑھو. یہ اصغر نیشنلٹی کس کی ہے؟ برطانیہ کی. اب اس بندے کے خلاف مقدمہ درج ہوا. مختصر عرض کر رہا ہوں, ڈی پی او صاحب نے, ایس پی صاحب نے تفتیش کی. تفتیش کرنے کے بعد چلان سبمٹ کیا. سبمٹ کرنے کے بعد بہت ہی ایماندار جج صاحب, سیشن جج, پوری تسلی کی. اور مزے کی بات دیکھیں جج صاحب نے کیا کیا. جج صاحب نے کیا بھی, اچھا عدالت میں پوچھا اسے کہ یار اب بتاؤ, یہ تو سارا کیس تو ثابت بعد میں دیکھتے ہیں, آخری پیشی پہ کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ تم واقعی نبی ہو؟ اس نے کہا جی میں نبی ہوں. انہوں نے کہا آپ لکھ دیں. تو اس نے, یہ محمد اصغر, اس کا نام اصغر نے لکھ دیا کاغذ پہ کہ میں نبی ہوں. انہوں نے, جج صاحب نے اس کے وکیل سے کہا کہ نیچے سائن کرو بھائی, تمہارے سامنے اس نے کہا. تو نیچے اس اصغر کے وکیل نے سائن کر دیے اور لکھ دیا. جج صاحب نے یہ کاغذ جو رائٹنگ ایکسپرٹ والا ہوتا ہے اس کو بھیجا کہ دیکھو بھائی دونوں کے جینوئن ہیں, جعلی سائن تو نہیں کیے. انہوں نے ٹیلی کیا اور انہوں نے کہا جی بالکل صحیح انہوں نے سائن کیے ہیں. اس کے بعد جج صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی یہ اردو میں لکھا ہے کہ اس نے میرے سامنے کنفیشن کیا ہے کہ میں نبی ہوں. یہ فیصلہ آیا, اس تحریر کو فیصلے کا حصہ بنا دیا. میرے وہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے, میں نے فوٹو کاپی کروایا. اس کے بعد اس کو سزائے موت ہو گئی. جب اس کو ہوئی سزائے موت, اب ہوا کیا, برطانوی شہری تھا. برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ ایک مسلمان, نام نہاد مسلمان, جیسے بیگ صاحب فرما رہے تھے سیکولر لوگ, وہاں کی سیدہ وارسی, اگر آپ نے نام سنا ہو, سیدہ وارسی نے اسے کہا ڈیوڈ کیمرون کو, ڈیوڈ کیمرون جو اس وقت پرائم منسٹر تھا 2014 میں, اسے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں برطانوی نیشنلٹی والے اصغر نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہاں کی حکومت نے 295 سی کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج کیا. وسیم بھائی اگر میری یہ بات غلط ہو, میں آپ کا مجرم ہوں, اگر یہ بات میری غلط ہو. ڈیوڈ کیمرون نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پوری دنیا کو یہ میسج دیا اور وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری حکومت پاکستان سے بات ہو گئی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوگا, وہ واپس آئے گا. یہ کس سن کی بات ہے؟ 2014 میں آن ریکارڈ ہے. یہ میں نے اپنی اس کتاب میں لکھ بھی دیا ہے, یہ میں نے تاریخوں کے ساتھ لکھا ہے کہ اس نے کس دن تاریخ کی اور کون کون سے سیدہ وارسی کے علاوہ جو ہیں وہ کس کس نے وہاں پہ کہا کہ جی ہمیں بندہ چاہیے, ہمارے بندے کو پھانسی کیوں ہوگی. انہوں نے کہا میں نے آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس نے حکومتی شخصیت کا نام لیا کہ میری اس سے بات ہوگی, اس نے کہا جی آپ نے فکر نہیں کرنا, یہ بندہ واپس آئے گا. اچھا, یہ بندہ اتنا خبیث آدمی تھا کہ سزائے موت ہونے کے اسے معلوم تھا کہ میں نے واپس جانا ہی جانا, مجھے بچانا ہے, یہ عدالتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس نے کیا کیا کہ اس نے اندر جو پھر کہہ دیا کہ میں نبی ہوں. اس کے اوپر محمد یوسف کانسٹیبل نے گولی چلائی ہے.
اللہ کی شان یہ بچ گیا، اس کے شولڈر کو لگی، ہڈی ٹوٹ گئی، فوری طور پہ جیل میں ایک ایمرجنسی نافذ ہو گئی، ایمبولینس میں ڈالا، اس کو ہاسپٹل لے گئے، پیچھے سارا برطانوی سفارت خانہ آ گیا کہ جی یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کو باہر کے ملک بھیج دیں۔ بھئی شولڈر کا علاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھئی یہ کون سا کوئی ایسا مریض ہے جس کا باہر کا علاج، تاکہ ہم اسے ایمبولینس میں باہر ریسکیو کر کے لے گئے؟ نہیں لے کے نہیں گئے۔ اس کے بعد ختم نبوت کے ساتھی تھے، ناموس رسالت کے جو نوجوان تھے، کارکنان تھے، یہ انہوں نے جس کو جائے گا نہیں، جو بھی جس نے ماری گولی اس کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ واپس پھر ٹھیک ہو کے واپس جیل میں آ گیا۔ وسیم صاحب، المیہ یہ ہے کہ جس کیس جو اپیل کی تھی انہوں نے ہائی کورٹ میں، پنڈی بینچ میں کی تھی، پتہ ہی نہیں چلا یہ کس وقت باہر چلا گیا۔ ہائی کورٹ نے راتوں رات اس کا کیس لیا، مخالف جو وکیل ہے یعنی اصغر کے مخالف، اس کو کوئی نوٹس نہیں دیا، پتہ ہی بھائی جان اس دن چلا جب اصغر انگلینڈ چلا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ان فیصلوں کی، یہ 50 فیصلے ہیں، ہائی کورٹ 25 فیصلے جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بالکل توہین رسالت بنتی ہے، جب یہ اصغر جا سکتا ہے تو طاہر نسیم کیوں نہیں جا سکتا؟ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی چیخیں کو ہمالیہ سے زیادہ بلند ہو رہی ہیں جب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہاں بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو مرضی توہین کرے اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی اور چلے جائے گا پروٹوکول کے ساتھ۔ آپ اس کی زندگی کی گارنٹی کس طرح دے سکتے ہیں؟ صحیح بات۔ المیہ تو یہ ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ راتوں رات ڈیوڈ کیمرون کون ہوتا ہے؟ ہماری شخصیت نے، حکومتی شخصیت نے کس بنیاد پہ اسے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ بندہ آئے گا آپ کے پاس؟ اس کا مطلب یہ ہوا المیہ۔ اگر میں تو پورے ثبوتوں کے ساتھ لکھا ہے کہ کس تاریخ کو ڈیوڈ کیمرون نے تقریر کی، اور اس کے علاوہ 3-4 اور لوگ تھے، ان کے بھی میں نے نام لکھے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں بندہ چاہیے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میری بات ہو گئی ہے، یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے انگلینڈ کا ہمارے، اور بندہ راتوں رات اٹھا کے وہ لے گئے۔